اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء 10th کلاس بیٹا آج ہم سورۃ الاحزاب کی ورس نمبر 26 to 27 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر ہمارا سورۃ الاحزاب کا آج 3 کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ تو عزیز طلباء اس میں ورس نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ ایک اور جو قبیلہ ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ وَأَنزَلَ، انزلہ کا معنی اتارنے میں بھی ہوتا ہے اور برسانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو عزیز طلباء جیسی گفتگو ہوتی ہے اسی گفتگو کے مطابق اس کا معنی جو ہے اس کی نسبت اس معنی کی طرف کر دیتے ہیں، اور انزلہ برسانے کے معنی میں بھی ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، انزلہ کا معنی ہے اتار دیا، اتار دیا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا، کن لوگوں کو؟ الَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُم، ظاہروا جنہوں نے مدد کی تھی، ہم ان کی، ہم سے مراد کفار ہیں، جنہوں نے کفار کا ساتھ دیا اور جنہوں نے کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی۔ تو فرمایا گیا وَأَنزَلَ، اور اتار دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظَاهَرُوا، جنہوں نے مدد کی، ہم ان کی، کن کی؟ جو کفار ہیں ان کی مدد کی، من سیاسیہم، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے لوگ تھے، اور اس قبیلے کا نام تھا بنو نذیر، اور کہلاتے تھے وہ اہل کتاب، لیکن انہوں نے کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے دشمنی کی، اور اسی دشمنی کی بنا پر کئی جنگوں میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ڈالی اور کفار کا ساتھ دیا۔ تو فرمایا اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے ان کی مدد کی۔ کہاں سے اتار دیا؟ من سیاسیہم، من کا معنی ہے سے، سیاسیہم، ان کے قلعوں سے اتار دیا، ان کی گڑھیوں سے اتار دیا۔ تو سیدھا ترجمہ ہم کریں گے اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی انہیں قلعوں سے اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَقَذَفَ، اور ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، رعب، کن کے دلوں میں؟ وہ جو مدد کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا۔ وَقَذَفَ، اور ڈال دیا گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، رعب۔ تقتلون فریقاً، تقتلون، تم قتل کرتے تھے، فریقاً، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے، وَتَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، تأسرون اسیر سے ہے، اور اسیر جو ہے یہ فارسی میں، فارسی کا بھی لفظ ہے اور عربی کا بھی ہے۔ اسیر کا معنی ہوتا ہے قیدی، اور بہت سے لوگوں کو، کئیوں کو تم قتل کرتے تھے، اور کئی تھے جنہیں تم قیدی بناتے تھے۔ ساتھ فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ، واو اور اورثا، وارث بنا دیا، قوم تمہیں، تمہیں سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے مسلمانوں سے کہ جب تم اہل کتاب اور کفار سے لڑے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور ان کے دلوں میں، کفار کے دلوں میں اللہ کا رعب تھا، تو فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ، اور جب وہ تم سے
ڈر کے بھاگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رعب ان کے دلوں میں ڈالا گیا تھا۔ تو وہ جو زمین تھی وَأَوْرَثَكُمْ تمہیں وارث بنا دیا، کس کا؟ أَرْضَهُمْ، ارض کا معنی ہوتا ہے زمین، اردو میں ارض بول دیتے ہیں، عربی میں ارض بولتے ہیں، أَرْضَهُمْ ان کی زمین کا۔ اس طرح کہ آپ پاکستان کا قومی ترانہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی آتا ہے ارض پاکستان، پاکستان کی زمین ہے۔ اسی طرح ارض کا معنی ہوتا ہے زمین، وَأَوْرَثَكُمْ تمہیں وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ ان کی زمینوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، دیار ہے دار کی جمع، دار بولتے ہیں گھر کو، اور تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، اور ساتھ فرمایا وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا۔ تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا، اور ساتھ فرمایا وَأَرْضًا اور اس زمین کا وارث بنا دیا لَمْ تَطَئُوهَا، بک پہ اس کا معنی لکھا ہوا ہے کہ جسے تم نے پامال نہ کیا ہو، لام کا معنی منفی میں، نہ کے معنی میں ہے، جسے تم نے پامال نہ کیا ہو، تو ایک معنی روندنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ زمین جس پر ابھی تم نے قدم نہ رکھا ہو، وہ زمین جو ابھی تک تم نے استعمال نہ کی ہو، تو لم تطعوا کا معنی آئے گا۔ تو آگے فرمایا کہ لم تطعوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، واو اور کانا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ، علی پر کلی ہر، شیء چیز، قدیر قادر ہے۔ اور اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے گا، اور تمہیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور وہ زمین جسے تم نے پامال نہ کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز طلباء، ہمارے سورۃ الاحزاب کا آج لیسن نمبر 3 کمپلیٹ ہوا، اور آج ہم نے ورس نمبر 26 to 27 پڑھی۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو اچھی طرح ازبر کریں گے۔ اللہ حافظ۔